میں ہے۔ آج الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہماری شرکت کی سعادت ہم نے حاصل کی، اور ظاہر ہے مدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ صبح جب ہوتی ہے تو دعوت اسلامی کے تحت نماز فجر میں اٹھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، عاشقان رسول کو دعوت دی جاتی ہے، نیکی کی دعوت کہ آئیے باجماعت نماز مسجد میں ادا کیجیے، اور پھر خوش نصیب باجماعت فجر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ مسجد میں ہونے والے مدنی حلقے میں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یوں دن کے آغاز ہی سے ہی الحمدللہ نیکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات کی ضرور دعوت دوں گا کہ آج جیسا کہ ہم 2 ہفتوں سے خاص کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ سفر مدینہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت کو یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ جب سفر حج پر جائیں، مدینے جائیں، تو ہمیں بھی لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ اور امیر علیہ سنت نے جیسا کہ فرمایا کہ مدنی انعامات ان پر آپ عمل کرتے ہوں تو ٹھیک ہے، آئیے اپنی درخواست بڑھائیے آگے۔ تو 72 مدنی انعامات ہم کو ملے ہیں، یعنی اسلامی بھائیوں کو، جینٹس کو، اور ان میں 66 پر جن کا عمل ہے تو ان کو آفر دی گئی کہ آئیے اب درخواست جمع کرائیں۔ اسلامی بہنیں 66 پر عمل کریں، تو ان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ جو مدنی انعامات پر عمل کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ میں، تو ان کو 92 مدنی انعامات عطا فرمائے۔ تو ظاہر یہ ایک طلب ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی خوب برکتیں ہیں۔ تو چونکہ آج اس کا بھی تذکرہ ہوا اور نگران شورا بھی الحمدللہ ہمارے درمیان ہے، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، تو ابتداً میں یہی ذہن بنا رہا ہوں کہ یہ سوال کیا جائے کہ یہ مدنی انعامات یہ کیا ہیں، اور جو آج امیر علیہ سنت نے خاص کر اس کی جو یہ شرائط رکھی ہیں، تو ایک عام ویورز یا جو اتنی معلومات نہیں رکھتے تو ان کو آپ کیا دعوت دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ بھائی میں یوں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن یہ مدنی انعامات کیا ہیں جس پر امیر علیہ سنت نے اس طرح سے ترغیب ارشاد فرمائی، اس کو کمپلسری ایک طرح سے رکھا؟ آپ کچھ فرمائیں اس پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سفر حج، سفر مدینہ، مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہاں حاضریاں، عمرہ، حج، طواف، بڑا جوش و خروش اس میں ایک عاشق رسول اپنے اندر پاتا ہے۔ جب ہم یہاں سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں نا تو بہت ساری نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہاں جا کر تو یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، لیکن تجربے کی بات اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ چیزیں ہو نہیں پاتی جن کے بارے میں آپ نے کبھی گھر میں بیٹھ کر سوچا تھا۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں گے تو اسباب میں سے بنیادی سبب یہ آئے گا کہ چونکہ یہاں وہ کام کرنے کی عادت ہی ہماری نہیں تھی، نہ یہاں جماعت سے نماز پڑھنے جانے کی عادت تھی، نہ یہاں 5 نمازیں ادا کرنے کی عادت تھی، نہ یہاں قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت تھی، نہ ذکر و اذکار کرنے کی عادت تھی، نہ مسجد میں بیٹھنے کی کبھی عادت تھی۔ اب ایسا کچھ تھا ہی نہیں، نہ درود پاک پڑھنے کی عادت تھی، نہ مطالعہ کرنے کی عادت تھی، نہ غصہ پی جانے کی عادت تھی، نہ ضبط و صبر کرنے کی عادت تھی، نہ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت تھی، نہ نیکی کی دعوت دینے کی عادت تھی۔ اب جب ایسی عادتیں نہ ہوں تو جوش جوش میں بندہ چل تو پڑتا ہے، لیکن وہاں جا کر بیچارہ کر کچھ نہیں پاتا چند ایک چیزوں کے علاوہ۔ تو اس میں یہ خوبصورت طریقہ کار کہ آپ مدنی انعامات کے عامل بنے۔ مدنی انعامات کا عامل نمازی، با اخلاق، مسجد میں وقت گزارنے والا، ذکر و اذکار و تلاوت کرنے والا،
ضبط و صبر کرنے والا جو مدنی انعامات میں ہے. اور 66 مدنی انعامات میں پھر بہت ساری چیزیں، 66 مدنی انعامات میں بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. تو یوں سمجھے کہ ایک دانا، اور جسے میں امیر سنت کو حکیم الامت کہتا ہوں، تو ایک دانا، ایک عقل رکھنے والے، زمانے پر نظر رکھنے والے، ایک دور اندیش اور صاحب نظر، ایک ولی کامل کا یہ گویا کہ سمجھیں کہ خوبصورت ایک انداز ہے کہ سفر مدینہ اپنے ساتھ میں لے کر چلوں گا، لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے. ورنہ وہ، کیونکہ ایک شخصیت اپنے ساتھ ایک دو چند ایک ایسے ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ قافلے والے ایسے ہیں جنہیں اٹھانے میں، بٹھانے میں، کھلانے میں، پلانے میں. اب وہاں مطلب وہ بیچارہ مدینہ شریف میں بھی جائے، وہ اناج بھی ضائع کرے، کھانا ضائع کرے، کھانے کی تمیز نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں. تو اب سفر کے دن تھوڑے اراکین بھی ہیں، اور بہت سارے وہاں مناسک بھی ادا کرنے ہیں، ایک مشقت بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس میں اگر بہت ساری چیزوں کا تربیت لیا ہوا، عبادات، ریاضت، اخلاق، کردار کے حوالے سے، تو سفر خوبصورت، حسین، پر ذوق، اور مزید اس میں ذوق ترکیبیں بنتی ہیں. تو مدنی انعامات کو یوں آپ ضروری سمجھیں کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے نا، زاہد خشک نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ تڑپ کی بھی ایک کنڈیشن لگا کہ بعد تڑپ بھی ہونی چاہیے. تو تڑپ آپ کو زاہد خشک ہونے سے باہر نکال دیتی ہے کہ زہد تو ہے لیکن خشک انداز ہے. تو وہ مدینے کی یاد، تڑپ، تو رونا، بلکنا. اب ظاہر ہے کہ دیکھو آج یمین، آپ کو جس کے ساتھ سفر کر رہا ہے نا، اور جس کو آپ قیادت دے رہے ہیں، جس کو آپ مطلب کہ اپنا رہنما بنا رہے ہیں، جس کو آپ اپنے امیر بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ طے ہے کہ بھائی آپ کو اس کے مزاج کے مطابق سفر کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ چاہ ہی رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ سفر کروں، تو یہ چاہیں گے کہ میرے ساتھ وہ سفر کرے جس سے میرا مزاج ملتا ہے. پر شوہر چاہتا ہے میرا بیوی سے میرا مزاج ملے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے میرا مزاج ملے، اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ میرے مزاج کے مطابق بات کرے، ماں باپ چاہتے ہیں اولاد میرے مزاج کے مطابق. جب گھر کے 10 افراد چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج ایک ہوگا تو ہم گھر میں رہ سکیں گے، تو اتنے بڑے سفر کے اندر اگر الگ الگ مزاج کے لوگ آئیں گے. اور یہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے، مفتی صاحب نے بھی اگر اس طرح الگ سے سفر کیے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ حج کو جاتے ہیں نا قافلے، کاروان والے بناتے سب ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں، مکس پلیٹ ہوتی ہے. یہ خود قافلے کے جو شرکا ہوتے ہیں نا، یہ گھروں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں، حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ہی کاروان کے تحت یا ایک ہی قافلے کے تحت گئے ہوئے ہوتے ہیں. اندر سے پھر یہ ایئرپورٹوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، سامانوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بیگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بستروں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور آنے جانے میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب ان کی، اب یہ بتاؤ یار، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، مکہ مدینہ دیکھنے گئے، کہ لڑنے گئے بھائی؟ وہاں تو مطلب کہ وہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ، فضا سنجیدہ. تو وہ ہے نا، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ. تو یہ جو کیفیات و ذوق و شوق ہو، اس کے لیے بالکل مدنی انعامات، اور مدنی انعامات کے ساتھ ساتھ تڑپ، بے قراری، جس کو امیر نے فرمایا، یہ ہو. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو وضاحت میں نے ابھی کی ہے، چل مدینہ اور مدنی انعامات کا سنگم، کیونکہ مدنی انعامات کا جو موجد چینل ہے وہ چل مدینہ ہے. چل مدینہ کا شاید اگر یہ چینل نہ ہوتا تو مدنی انعامات کا وجود نہ ہوتا. یہ تو تنظیمی تو مدنی انعامات تو بعد میں نافذ ہیں، ورنہ یہ تو سالانہ حج کے موقع پر ہی یہ ہوتے تھے. اور تو مدنی انعامات، تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم یہ ان چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ تھوڑا بہت ٹیسٹ کرانا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیٹ خالی کر کر آنا، بولتا ہے کہ 12 گھنٹے کھا کر نہیں آنا ورنہ ٹیسٹ صحیح نہیں آئے گا. تو جب ڈاکٹر کے اتنی انسٹرکشن پر جب آپ کو ٹیسٹ کرانا تو 12 گھنٹے پیٹ خالی رکھو، فلاں کرانا تو یہ خالی کرو، فلاں کرانا تو وہ خالی کرو، اتنے دنوں تک یہ نہیں کرو. تو یہ ڈاکٹر کی جب ہر بات ماننی ہے تو یہ بھی حکیم ہے، حکیم الامت یہ ہے.
कॉल ले ले। मेरा निगरान शुरा की बारगाह में ये सवाल है कि मुताला करते हैं और काफी सारे मजमून पर मुताला करते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता कुछ मजमून, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। और ये अर्ज करनी थी कि हजरत साहब ने जो फरमाया कि जो 72 मदीनाम है उनमें से जो है 66 पर अमल हो, हम तलबा हैं जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं, तो 92 में से कितना पर अमल हो तो उसे चल मदीना की सआदत मिलेगी, इसके बारे में इरशाद फरमा दें। 92 वालों को तो 82 कहा गया कि 82 पर अमल होना चाहिए। और मुताला करके जो याद नहीं रहता तो माशाल्लाह दावत इस्लामी की जो रिसालें किताबें, इनसे पहले एक दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम, ये दुआ है। तो ये मुताले से पहले ये दुआ पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब ये दुआ पढ़ कर आप मुताला करेंगे तो पढ़ा हुआ जो है ना वो याद रहेगा। हमारे उस्ताद साहब हमें बहुत पहले ये दुआ पढ़ा था, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम, फिर हमें या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह व बिका नस्तईन, ये पूरा पढ़ाते थे और फिर हमें वो सबक शुरू करवाते थे। ये जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म में, तो मैंने कहा चलो हमारे उस्ताद साहब का भी जिक्र खैर कर लो। जी माशाअल्लाह, मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक, निगरान शुरा की आमद, मुफ्ती साहब की आमद, मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह जिक्र मदीना हुआ, हाज़री मदीना की मुबारक गुफ्तगू हुई, मदनी फूल अता हुए। निगरान शुरा आपकी बारगाह में अर्ज है कि जो इश्क चल्ला होता है, ये जो दीवाना होता है, ये जो आशिक मदीना होता है, ये बंदा बनता कैसे है, इस पर आज कुछ इश्क के मदनी फूल अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। ये ज़ाहिर है अल्लाह और उसके रसूल की ख़ास मतलब उन पर तवज्जो होती है कि उसके अंदर इश्क रसूल की वो कैफियत पैदा होती है। यानी ये वो मकामात हैं जिन मकामात की तरफ अल्लाह की मोहब्बत खींचती है और रसूल पाक का इश्क खींचता है और इस्लाम और दीन की मोहब्बत खींचती है। तो इस्लाम और दीन की मोहब्बत के साथ साथ इश्क इलाही, मोहब्बत इलाही, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, चाहते रसूल, इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम लेते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कैफियत मिलती है। इसके लिए सहाबा कराम का इश्क रसूल, ये किताब मक़ततुल मदीना ने भी इसको शाया किया है, इसको पढ़ें ना, ये किताब है यार। और खैर अब तो वो किताब अब हमारी नहीं आती, वरना वो अमीर सुन्नत ने जो फैज़ान सुन्नत जो सबसे पहले लिखी गई थी, उसमें जो इस तरह के बहुत सारे वाक़ियात, मदीने की मोहब्बत, मदीने का दीवाना और दीदार मुस्तफ़ा और मुँह मुबारक, इस तरह के पूरे उन्वानात थे। ये पढ़ के भी जो है ना एक पता चलता है। वो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़ियात, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़ियात, इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद सहाबा कराम की कैफियत के वाक़ियात, और फिर साथ साथ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशआर और मौलाना हसन रज़ा ख़ान अलैह रहमतुल हन्नान के अशआर, ये अशआर वगैरह ये वो हैं जो ये कैफियतें पैदा करते हैं। और मैं ज़माने से एक मशवरा देता हूँ, और आज आपके कहने पर जो सवाल किया कि कैसे, तो अमील सुन्नत एक बयान, दो बयान कैसेट बयान ले लें। एक या हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया, और एक कैसेट ले लें आप। ये कैसेट अल्लाह करे मिलती हो, मुझे नहीं पता कैसेट होता तो मुझे मिलती नहीं मिल, लेकिन अगर अमीन भाई हमारे रुकन शूरा, एज ए रुकन शूरा मक़ततुल मदीना इन्हीं के पास है, तो मेरा नाकिस मशवरा ये है कि ये वाक़ये वाला बयान और दर्द मदीना, जो ये दोनों बयान गुलजार हबीब मस्जिद के हफ्तावार इज्तिमा के थे, तो ये और इस तरह के एक दो और बयान आते। अच्छा, फैज़ान मदीना में एक अमीर सुन्नत ने बयान क्या था, विसाल ज़ाहिरी, आपको याद होगा, बाबा पर जो रिक्कत तारी थी उस पर भी। तो ऐसे चंद एक बयानात हैं जो इस वाकई मतलब कि ये अपने अंदर बड़ा सोज गुदाज और इश्क रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और एक मुसलमान को डायरेक्शन देते हैं कि मदीने से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, मदीने वाले से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, और ये तड़पना, बिलखना, रोना
کیا ہے وہ سوکھا تنا درد کا وہ بتاتا ہے کہ عشق رسول میں رویا کیسے جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں بے قراری، بابا بے قرار، وہ بے قراری سکھاتے ہیں، وہ مدینے مسجد نبوی شریف کے وہ تنے درد کے جو سوکھے تنے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بے قراری کسے کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جی. اچھا، یہ ماشاء کال اللہ. سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک درخواست کروں گا کہ مدنی مذاکرے میں یہ سوال کر لیا کریں گے، آیا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہوگی براہ راست؟ یہ جو ہے نا، یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انہوں نے کیا نہیں، یہ مجھے ابھی پتا چلا، سفر میں مجھے پتا نہیں چلا. تو انشاءاللہ ہر مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہوا کرے گی انشاءاللہ. ہمارے حاجی امین اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارے مدنی مذاکرے کی رونق ہے. دیکھتے ہیں مدنی مذاکرہ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، تو انشاءاللہ یہ ہوتا. آپ ایسے ہی سوال کر لیا کریں کہ امین بھائی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہوگی نا، تو یہ انشاءاللہ یہ اوکے کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو یاد ہے میں سفر میں تھا اور آپ نے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کی تھی روزانہ کی بنیادوں پر یا ہفتہ وار، تو مجھے کال بھی آئی تھی کہ ہمیں آپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی. جی ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی بحق بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ظہر کی سنت موقدہ پڑھ رہا تھا اور 4 رکعت پڑھ رہا تھا، مطلب 2 رکعت ہوئی تو میں نے درود ابراہیم پھر تحیات درود ابراہیم پڑھ لیا. پھر مجھے یاد آیا کہ 2 رکعت ہوئی ہے، پھر میں کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت دوسری شروع کر دی. تو میں نے یوں سوچا کہ سجدہ سہو کروں گا، لیکن جب 4 رکعت پوری ہو گئی تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو تو نہیں کیا. تو کیا یہ نماز سنت موقدہ ظہر کی ہو جائے گی یا پھر دہرانی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دے. اگر آپ نے سنت موقدہ میں اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا تھا، یا اتنی دیر ہو چکی تھی، آپ کو خاموشی رہے اتنی دیر تحیات پڑھنے کے بعد، تو اس صورت میں آپ کے پر سجدہ سہو تو لازم ہو چکا. اب اگر سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کو یاد نہیں، اور یا یاد آیا لیکن آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا اس صورت میں، تو ظاہر ہے کہ نماز آپ کی واجب الاعادہ ہے. دوبارہ آپ کو یہ سنت موقدہ یعنی واجب الاعادہ کی نیت سے پڑھنا پڑیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید طاہر عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آج مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت نے مدنی مذاکروں کی چھٹی شریف کے دعوت پیش کی ہے. اللہ پاک مجھے بھی سعادت نصیب فرمائے. عرض یہ تھی نگران شورا کی بارگاہ میں کہ اگر چھٹی شریف کے مدنی مذاکروں سے محرومی رہی تو 27ویں شب نصیب ہو سکتی ہے. مرشد کریم کے ساتھ جواب عنایت فرماتی ہے، دعاؤں سے نواز دیجیے. یہ فیصلہ بھی مرشدی فرمائیں گے، وہی اعلانات کریں گے جو مزاج یار میں آئے. جی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے توسل سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو رضوی باکس ہے جس میں 71 رسالے مع امیر اہل سنت کی دعا ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ دعائیں امیر اہل سنت نے غالباً 1 ہفتے میں پڑھنے کے متعلق دی تھی. تو اب اگر ان کو پڑھیں گے جو رسالے نہیں پڑھے تو ان دعاؤں میں سے حصہ ملے گا؟ اس کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم. جی، ان رسائل کے حوالے سے امیر اہل سنت نے فرما دیا تھا کہ جب بھی کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ ان دعاؤں سے حصہ پائے گا. اچھا، ایک سوال کا جو ہمارے پاس جو مدنی مذاکرے میں ہوئے، حتی الامکان قرضہ نہ لے، اور اس پر آپ نے بھی کچھ کلام فرمایا تھا، اور بڑا یہ ایک اہم موضوع مطلب ہمارا یہ چلا، اور معاشرے میں واقعی اس طرف بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، اور گھر والے یا دیگر احباب جو ہے وہ اتنا سرپرست پر جو پریشر ہوتا ہے، اور اس سبب سے جو قرضہ لے کر وہ جو پریشانی مستقل بنیادوں پر ایک سلسلہ بن جاتا ہے، کیونکہ قرض کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اترتا ہی نہیں ہے، مطلب وہی بات آدمی دبتا ہی چلا جاتا ہے. ایک شخص قرضہ لینا چاہ رہا تھا جمین، مجھ سے مشورہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی سے مشورہ کیا جائے تو درست مشورہ دینا یہ واجب ہے.
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ چیز تو میں قرض، میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا اتارو گے کیسے، کیا اتارنے کا کوئی پلان ہے؟ وہ تھے سیلری پرسن، کہا میں اپنی تنخواہ میں سے اتنے اتاروں گا، میں گھر چلاؤ گے کیسے؟ تو یہ 4-5 سوالات ہیں. اگر آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں اور آپ بھرنے میں سنجیدہ ہیں، جس سے لے رہے ہیں وہ جو بھی دے رہا ہے وہ ٹائم فریم کے ساتھ دے رہا ہے، تو آپ بھرے گے کیسے؟ یہی لوگ عموماً جب بکنگ کراتے ہیں نا فلیٹوں کی، تو ایڈوانس اٹھا کر دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہر مہینے بھریں گے کسے؟ تو اچھا وہ بھرتے نہیں ہیں، پھر ان پر وہ لیٹ فیس اور پینلٹیاں، یہ پھر ان کی جائز ناجائز کی صورتیں الگ، بلکہ ناجائز کی صورتیں ہی ہیں پینلٹی، تعزیر بالمال. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک کسی نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے جائیں نا تو ابتدا کرنے سے پہلے اس کی انتہا کا جائزہ لے لیں. تو آپ کی ابتدا کا جو معاملہ ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو مطلب یہ سمجھے کہ آج کل آپ کے موبائل میں بھی نیویگیشن ہے، میپ، یہ نیویگیٹر ہے، آپ ایڈریس ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو لوکیشن، جس کو عموماً لوکیشن سینڈ کر دو. تو یہ اب گاڑیوں میں نیویگیشن لگے ہوتے ہیں، تب نیویگیشن میں جہاں پہنچنا ہے نا وہاں کا بھی ایڈریس لکھتے ہیں نا. جب آپ اس ایڈریس کو لکھ کر اس کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پورا روٹ، اور روٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائمنگ کہ آپ کب تک پہنچیں گے، کیلکولیشن اس کی ہوتی ہے. اس سے بعد آپ کو وہ کہتے ہیں آلٹرنیٹ، تو آپ کو بٹن دباتے ہیں جیسے وہ آپ کو آلٹرنیٹ وے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ وے ہے، یہ وے. یہ نیویگیشن میں اس طرح کے آپشنس ہوتے ہیں. تو آپ کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ پتا ہوتا ہے کہ میرا روٹ یہ، میرے ٹائمنگ یہ. اور ہم سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی پوچھتا ہے ہم کو نا کہ بھائی آپ کب تک پہنچو گے، تو وہ نیویگیشن دے کر ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیویگیٹر اتنے بجے سے اتنے بجے تک پہنچانے کا بتا رہا. اب کبھی کبھی 2, 5, 10, 15 منٹ ٹریفک یا کہیں رک گئے تو ایک ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جو نا اپنا نیویگیشن سیٹ کریں آپ کہ جب آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیں گے کیسے، یہ ہمیشہ بنا کر رکھیں. جوش میں قرضہ نہ لیا کریں. اگر مشاورت بھی کرنی گھر والوں سے بھی تو یہ بھی دیکھ لیا کریں. اچھا پھر پرائے آسرے پر لوگ قرضہ لے لیتے ہیں. وہ اگلا کہتا ہے تم لے لو یا میں تم کو کر دوں گا. اس نے اسے منع کر دیا، یار میں تو نہیں کر سکتا، میرے تو پوزیشن خراب ہو گئی ہے. پوزیشن اس کی خراب ہوئی، حالت آپ کی خراب ہو گئی. اس کی انگلش میں خراب ہوئی، آپ کی اردو میں خراب ہو گئی. تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے نا. تو قرضہ لینا منع نہیں ہے، ہاں سود پر قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے. تو قرضہ لینا ہے تو پھر قرضہ ادا کرنے کا ایک روڈ میپ بنائیں، اور پھر اس میں کسی کی مداخلت بھی نہ ہونے دیں، اور کوشش کریں کہ پھر معذرت نہ کرنی پڑے آپ کو. کیونکہ نارملی جو قرضہ لیتا ہے نا وہ گویا کہ یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرضہ لیتا ہے جب تو اپنی عزت اس کو گروی رکھواتا ہے وہ. اور آج کل جو قرضہ وصول کرنے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا ہی مطلب کہ جارحانہ ہے. نرمی، معافی، درگزر، اور اس کے فضائل ہیں باقاعدہ قرض معاف کرنے کے، نرمی کرنے کے، درگزر کرنے کے. تو اس کی طرف آج کل رجحان نہیں ہے. قرضہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی ان پہ کرو رحمت، بکثرت قرضہ دیتے تھے اور معاف فرماتے تھے. مفتی صاحب اس معاملے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ جو آپ نے قید لگائی یہ بہت اچھی قید تھی کہ آج کل کے دور میں جو قرضہ لینا ہے نا، ورنہ قرضے لینے کے فضائل بھی آئے ہیں. بعض اسلاف کا طریقہ تھا، لیکن وہ تھا یہ کہ وہی کہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا ادا کرنے کا، سب کچھ ان کا نیتیں ہوتی تھیں اور آسانی ہوتی تھی. لیکن ہمارے زمانے کے اندر بہت اس حوالے سے آزمائشیں آتی ہیں. تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندہ قرض نہ ہی لے. کہ آج کے زمانے میں قرض لینا اور پھر اس کے بعد بندہ ادا نہ کر سکے تو واقعی پھر عزت کے بڑے لالے پڑ جاتے ہیں. اس میں مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب گنجائش ایسی ہے کہ آپ کا جو آمدنی ہے نا بڑی مشکلوں سے مہینہ چل رہا ہے. کمپنیوں نے، اداروں نے آپ کو سہولت دے دی جی کہ آپ کی جیسے مثال کے طور پر 20 تاریخ کو آپ کی سیلری ختم ہو گئی
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اگلے ماہ کی سیلری کا اتنا حصہ، کیونکہ آپ نے 20 دن تو کام کر ہی لیا، اتنا حصہ آپ ایڈوانس میں اٹھا سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب کمپنیوں نے، اداروں نے جب یہ سہولت دی تو یہ سہولت کو اس نے اپنی عادت بنا لیا، اور اب اس نے ہر مہینے یہی روٹین اختیار کر لی۔ تو کمپنی نے یہ سہولت ضرور دی تھی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو عادت نہ بنائیں، اس کمپنی کی سہولت کو، کہ وہ مطلب یوں سمجھا کہ 20,000 آپ کی سیلری ہے تو آپ کو مطلب کہ 20-25 تاریخ کے بعد 5,000 ایڈوانس میں اٹھانے کی کمپنی کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے، لیکن جب سیلری ملے گی تو وہ سیلری 5,000 کٹ کے ملے گی نا آپ کو، تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے برسوں پہلے معذرت، جی آج سے برسوں پہلے میں نے ایک مدنی پھول دیا تھا، جس سے مجھے مدنی چینل پہ بہت الحمدللہ لوگوں نے حوصلہ افزائی بھی کی تھی، پذیرائی بھی ملی تھی۔ وہ مدنی پھول میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اخراجات کے مطابق آمدنی بنانے کے بجائے آمدنی کے مطابق اخراجات کا تعین کریں۔ مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے آپ کی زندگی خوشحال رہے گی، ورنہ صرف اخراجات کے پیچھے اگر آمدنی کو لے کر آپ بھاگتے رہنا، اخراجات کی رفتار آمدنی کی رفتار سے بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ لہذا اگر آپ اخراجات کو کنٹرول کرے بغیر اس کو بڑھنے دیتے ہیں اور اس کے مطابق آمدنیوں کو بڑھانے کی آپ جد و جہد و کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت تھکا دے گی۔ میں جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، 100% پہ بات نہیں کر رہا۔ تو اس کو اگر فیملی بیٹھ کر غور کر لے کہ بھائی آپ پوچھے بھائی آپ کی آمدنی کتنی، میری آمدنی 25,000، اب 25,000 میں ہم نے گھر چلانا ہے، بلکہ آپ گھر چلائیں 23,000 روپے میں، 2,000 روپے کو آپ معاف کر دیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اب نہیں چلتا گھر، دیکھیں تو دنیا میں غریب اور امیر سب ہیں، غریبی اور امیری یہ دونوں تصور دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبی اور امیری کا تصور دنیا میں رکھا ہے، اور قرآن کریم میں یہ غریبی اور امیری کی چیزوں کو باقاعدہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ غریبی اور امیری کیا ہے۔ تو اور مثال کے طور پر جیسے میں بیان کر رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا صراط الجنان، الحمدللہ اس کا سافٹ ویئر زندہ باد، اللہ ان کو سلامت رکھے، سافٹ ویئر بنانے والوں کو بھی۔ تو جیسے کہ ہے نا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ صحیح؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مَن يَشَاءُ، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ، وَلَكِنْ نہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے وَلَكِنْ يُنَزِّلُ، یہ سورہ شورى پڑھ رہا ہوں میں، یہ عنوان کہیں اور بھی آپ کو ملے گا، لیکن سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ٹھیک ہے، تو اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب مفتی قاسم صاحب مدثر العلی لکھتے ہیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب، کچھ بیمار اور کچھ تندرست ہیں۔ تو اس طرح کی یہ جو وضاحت کی، پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک روایت بیان کی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے
اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا تو ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا. جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت و مزدوری نہیں کرے گا، یوں نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اسے ہر عقل مند بآسانی سمجھ سکتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اگرچہ بندوں کے بہتر و فائدے کے لیے افعال کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت و مصلحتوں سے خالی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی. اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اس کی مصلحت و بہتری ہے. لہذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں اور نہ ہی کسی پر رزق کشادہ کر دینا اس کی فضیلت ہے. مزید فرماتے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنے کسی فعل پر جواب دہ نہیں کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے. اس کی تفصیل ہے تو جو میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 27 آپ کے سامنے بھی میں نے بیان کی ہے، تو یہ 25ویں پارے کے اندر ہے. تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ اب یہ اتنا طویل مضمون نہیں ہے، لیکن ابھی میں طوالت کی وجہ سے میں نے اس کو روک دیا، تو اس کو پورا پڑھ لیں. میں نے اس کو چند دفعہ مدنی چینل پر اور آپ کے سامنے شاید بیان کرنے کے بھی سعادت حاصل کی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا رزق دیا ہے وہ اس رزق پر قناعت کرے، اللہ کی رحمت سے صبر کرے، اللہ نصیب کرے. یہ سب اللہ کے غیب کے خزانے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی خوشی اور غمی کے معاملات کو دیکھیں. آپ دیکھیے کہ جیسے شادی بیاہ ہمارا موضوع چلا تھا، اس میں جو ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا جو خلاصہ مجھے مشکات شریف میں جو پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی فریقین کی طرف سے مقروض نہ ہو. اس کی شروحات پر تفصیل شرح میں بھی، تو فریقین مقروض نہ ہو. تو کم بوجھ والی جو شادی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. میں معاشرے کی تمام اہم شخصیات اور جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی جو پرسنالٹیز کہلاتی ہیں، میری ان سے مدنی التجا ہے، محض بیان کرنے اور کانفرنس کرنے اور صرف نارمل لیکچر کرنے کے بجائے کوئی پریکٹیکلی اٹیمپٹ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے یہاں ہونے والی شادیوں کو کم سے کم اخراجات کی طرف لانے کی کوشش کریں. اس میں مالدار طبقہ اگر اپنا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد ملیں گے. غریب آدمی کر لے گا تو غریب آدمی تو ویسے غریب ہے، لیکن جب آپ کریں گے امیر لوگ تو لوگ آپ کو شاید پوچھیں گے کہ خیریت تو ہے، تو آپ کہیں گے میں نے سادگی کو پروموٹ کرنے کی نیت کی ہے. تو امید ہے کہ اس سے اوروں کو موقع ملے گا اور ایک ریولیوشن آئے گا، ایک انقلابی کیفیت آئے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوئی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. یہ میری مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب. یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی ایک ذمہ دار کو درخواست دی کسی نے، ہمارے کام کرتے ہیں مکتبۃ المدینہ، دادی کا انتقال ہوا تھا تو 20,000 روپے انہوں نے مانگے کہ ہمارے یہاں سوئم کا سلسلہ ہے تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو 20,000 روپے مجھے لون دیا جائے اور 3,000 روپے میں اس کو لوٹاؤں گا. تو ذمہ دار نے جو لے کر آئے تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو معذرت کر لیں کہ لون نہیں ملے گا. پھر آپس میں ترکیب بنائی کہ اگر کوئی ضرورت بھی ہے تو ہم 1,000 روپے دے کر اس کو 5,000 روپے ایسے ہی دے دیتے ہیں، لون نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ جوش میں خرچ کر دے گا، لیکن ہر مہینے جب 3,000 کٹیں گے نا اس کے، تو دادی کو ہر مہینے یاد کرے گا. جب اس کے وہ جملہ سادی کہہ جائے گا، اس کو ہر مانے کہے گا اس کو دادی یاد آ گئی، بلکہ وہ نانی تھی، نانی یاد آ جاتی تھی، لیکن اب واقع سے کہ دادی یاد آ جاتی. اللہ ان کی دادی کی مغفرت فرمائے. لیکن وہی بات ہے کہ جوش میں ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ اترتے ہیں نا تو یہ بڑی اللہ تعالی ہمیں آزمائش سے بچائے. آمین آمین. اللہ کریم ہمیں کشادگی عطا فرمائے، آمین. محتاج رزق میں کشادگی دے، اللہ مال و جان میں بھی کشادگی دے، گھر بار میں بھی اللہ تعالیٰ آمین. کشادگی دے. آزمائش سے اللہ بچائے. کشادگی، گھر میں کشادہ ہونا، سواری اچھی ہونا، بیوی کا نیک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہترین سعادتوں میں سے سعادت ہے.
تو یہ ضرور مطلب اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو باکفایت رزق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب نے باکفایت کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ یہاں حدیث پاک میں جو دعا تھی باکفایت، اتنا خوبصورت ورڈ ہے کہ ہر ایک کی کفایت جدا ہے، کتنی خوبصورت ہے، ہر ایک کی کفایت جدا ہے۔ سنگل پرسن ہے، اس کی کفایت الگ ہے، شادی شدہ الگ ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا الگ ہے، بچے ہیں تو الگ ہے، بھائی بہن ہے تو الگ ہے۔ تو یہ کنبے کے اوپر ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں با کفایت رزق عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے با کفایت رزق عطا کر، اور ظاہر ہے کہ مال زیادہ ہو نا تو پھر اس میں فتنہ بھی ہے، تو مال کے فتنے سے اللہ آپ کو مجھے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے مقروض اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، جنہوں نے قرضہ لے لیا ہے، بیچاروں کے قرض اتر نہیں رہے ہیں، تو یا اللہ سب کی مدد کر، سب کی مدد کر، سب کے قرضے بھی اتر جائیں، اور سب خوشحالی بھی ہمارے مقدر میں لکھ دے مولا کریم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ خوف خدا عشق مصطفیٰ